مڈل اسکول میں بارش کی وجہ سے دوپہر کے کھانے کا وقفہ اندر ہی ہو رہا تھا۔ کیفیٹیریا بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک 4 زوردار دھماکوں کی آواز آتی ہے، بوم 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 بوم۔ پہلے تو زیادہ تر لوگوں نے اسے بادلوں کی گرج سمجھا، کیونکہ موسم خراب تھا۔ لیکن پھر چند طلبہ چیخنے لگے اور سیکیورٹی گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور سب کو ایک بڑے ملٹی پرپز ہال میں جانے کا حکم دینے لگے۔ افراتفری کا عالم یہ تھا کہ جو بچے لنچ خریدنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے، انہیں اپنی ٹرے وہیں پھینک کر بھاگنا پڑا۔ آواز گولیوں کی بھی ہو سکتی تھی یا کچھ اور بھی۔ جب دماغ کو پوری معلومات نہیں ملتی تو وہ بدترین امکانات کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اور بچوں میں یہ اجتماعی خوف بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ ایک بچے کی چیخ پورے ہال میں خوف کی لہر دوڑا سکتی ہے۔ انتظامیہ کا رد عمل، جیسے ہال کی شیشے کی دیواروں کو پردوں سے ڈھانپنا اور ہر دروازے پر پہرا دینا، اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ خطرے کو بہت سنجیدہ لے رہے ہیں، چاہے انہیں خود بھی پوری طرح معلوم نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، ہم سب کو اس بڑے ہال میں فرش پر بٹھا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ معلومات کے ٹکڑے ہم تک پہنچنا شروع ہوئے۔ ایک دوست نے ایک گارڈ سے پوچھ کر بتایا کہ اسکول کے بالکل سامنے والے گھر میں ایک شخص نے خود کو بند کر لیا ہے۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور وہ ایک رجسٹرڈ جنسی مجرم بھی ہے۔ وہ پولیس کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اسے گھر سے نکالا گیا تو وہ خودکشی کر لے گا یا پولیس والوں کو مار دے گا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار اسکول کے بچوں کو عجیب انداز سے گھورتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اب یہاں خطرے کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے۔ پہلی کہانی میں خطرہ نامعلوم اور اندر تھا، یہاں خطرہ معلوم ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن باہر ہے۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی محاصرہ ہے۔ آپ خطرے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے، اور رجسٹرڈ جنسی مجرم کا لیبل یہ اس خوف میں ایک مخصوص اور ہولناک پہلو شامل کر دیتا ہے، خاص طور پر مڈل اسکول کے بچوں اور ان کے والدین کے لیے۔ خطرہ اب صرف جسمانی تشدد کا نہیں بلکہ خاص قسم کی برائی کا ہے۔ پھر ایک دوست برینڈی، جس کا گھر اسی آدمی کے گھر کے پاس تھا، اس نے ایک ایسی بات بتائی جس سے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ پچھلے ہیلووین پر اس نے اسی آدمی کو اپنی کھڑکی پر کھڑے ہو کر اپنے بازو کو کسی نوکیلی چیز سے کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ اپنے ہی خون سے کھڑکی پر یہ لکھ رہا تھا، یہاں مت آنا ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اوہ، یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ اس وقت برینڈی اور اس کے گھر والوں سمیت سب نے یہی سمجھا کہ یہ ہیلووین کا کوئی بہت ہی حقیقت پسندانہ مذاق ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس نے نقلی خون استعمال کیا ہے، لیکن آج اس واقعے کے بعد اس تحریر کا اصل مطلب سب پر واضح ہو گیا۔ یہ نقطہ ادراک اور سیاق و سباق کے بارے میں بہت گہرا ہے۔ ایک ہی عمل کو بعد کے واقعات کی روشنی میں بالکل مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ جو چیز پہلے ایک تہوار کا حصہ سمجھی گئی، وہ اب ایک سنگین خطرے کی وارننگ بن گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح خطرے کے اشارے اکثر ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں غلط سمجھتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت ہمارے بنائے ہوئے حقیقت کے چوکھٹے میں فٹ نہیں ہوتے۔